ہمارے شہر میں ایک بھائی جن کا نام عمران ہے، ان کا پروگرام ہونے والا ہے، تو آپ کیا نصیحت کرتے ہیں؟ کیا ایسے لوگوں کا پروگرام کروانا چاہیے جو عالم نہ ہو؟ اور کیا ان کے پروگرام میں شرکت کرنی چاہیے؟ وہ حیدرآباد سے ہیں، مترجم کا نوٹس ہے کہ جو بھائی عمران ہیں وہ احمد دیدات کے اسٹوڈنٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ آپ نے جو مترجم کا لفظ استعمال کیا اسی کو ہم بنیاد بنا کر کے کہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جو خاص طور پہ یہود و نصارہ کی کتابوں سے متعلق ہیں اور خود ہندوستان کے وید وغیرہ سے متعلق ہے۔ اگر کوئی شخص ان کتابوں کا ماہر ہے اور ان سے اپنے معمولی علم کے مطابق بھی وہ توحید کی تعلیم ان کتابوں سے ثابت کر رہا ہے، یا یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک کو صرف سجدہ کرنا ہے، تمام بتوں کو چھوڑ دینا ہے، اور اخلاقیات بھی اس میں بتائے جائیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، اور چونٹی کو بھی ستانا ان کے یہاں کتابوں میں بھی ہے جس طرح ہمارے یہاں بھی ہے، تو پھر یہ سب چیزیں اگر لے کر کے اور نصارہ کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ آپ کی کتاب میں بھی توحید ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آپ کی کتاب میں بھی بندہ کہا ہے، نہ کہ وہ اللہ کا جز ہیں، تو یہ اس قسم کے تخصص کو سن سکتے ہیں آپ، بے شک سنیں، بلکہ ایسے لوگوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہ کہیں اور نہ مسائل میں، شرعی مسائل میں فتویٰ وغیرہ دیں۔ جو بھی مسئلہ ہو، اگر وہ ان کو علم ہے تو نقل کریں کتاب سے کہ یہ مسئلہ کسی نے حیض نفاس کے بارے میں پوچھا تو یہ مسئلہ اسی طرح ہے جس طرح فلاں شیخ سے پوچھا گیا، عالم سے، ابن باز ہیں، ابن عثیمین ہیں، یا اس سے پہلے کے ابن تیمیہ ہیں، یا اس سے پہلے امام شافعی نے فتویٰ دیا ہے، اس فتویٰ کو نقل کریں، یقینی طور پر صفحہ اور جز کے ساتھ اس کو یاد رکھ لیں، یا یہ کہ محفوظ رکھ دیں اور فتویٰ دیں، ان کے سامنے صفحہ اور جز کا نام رکھ دیں یا نہ دیں، لیکن فتویٰ وغیرہ میں داخل نہ ہوں۔ اور جس طرح احمد دیدات، اللہ ان پر مغفرت، ان کی مغفرت کرے، وہ بھی اگرچہ عقیدے میں عشری تھے، اور چونکہ وہ دیوبندی اور حنفی مذہب پہ پلے تھے تو اسی کو وہ دین سمجھتے تھے، لوگوں نے سمجھایا بھی ان کو، جیسا کہ کسی نے بتایا مجھے، لیکن انہوں نے اس جانب کوئی توجہ نہیں دی، البتہ زندگی بھر وہ خاص طور پہ نصارہ سے، یعنی جن کو مسیحی کہا جاتا ہے، ان سے مناظرے وغیرہ کرتے رہے، تو ایک اچھی چیز ہے بہرحال۔ اور اسی ضمن میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے شاگرد کی حیثیت سے ہیں، شاگرد، یا یہ کہیے کہ شاید ملاقات پتہ نہیں یہ عمران صاحب کی ان کے ہے، لیکن ان کی کتابوں کو پڑھ کر کے ان کو آئیڈیل نمونہ بنایا، ان کو نمونہ ایک بنا کر کے ان کی تعلیمات کو لے کر کے اور ان کے استدلالات کو لے کر کے لوگوں سے مناظرہ کرنا، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر لوگ گواہی دے رہے ہیں جو ان کی زبان جانتے ہیں، اور جیسے وید کی زبان جانتے ہیں، اور ان کے جو کتابیں ہیں نصارہ کی ان کی زبان جانتے ہیں، اور وہ تصدیق کرتے ہیں کہ نہیں یہ باحوالہ اور صحیح حوالہ دے کر کے بیان کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی مجلس میں آپ حاضر ہو سکتے ہیں۔ لیکن بہت سے برادر لوگ جو ہیں وہ اس مجال میں بھی داخل ہو جاتے ہیں جو ان کا تخصص نہیں ہے، یعنی یہ کہ فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں، جو غلط ہوتا ہے۔ ہماری نصیحت ہے خیر خواہی کے طور پر کہ اس میں نہ داخل ہو، لیکن جس موضوع میں وہ ہیں وہ اس پر محنت کریں، اس کو لوگوں کو سمجھائیں۔ اسی طرح معجزہ، علمی معجزہ جو قرآن و حدیث کا بیان کرتے ہیں، اگر صحیح انداز سے میل کھا رہا ہے، کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے، تو اس کو بھی سمجھانے والے لوگ ہیں، تو اس طرح کے مسائل میں ان سے سنا جا سکتا ہے، ان کو بلایا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ لیکن جس کے بارے میں علماء کی گواہی ہو کہ نہیں یہ اوٹ پٹانگ ہوتے رہتے ہیں، تو ان سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے دوست اور اچھے عالم مہیا کریں تاکہ ہم ان سے استفادہ کریں۔